تو مجھے وہاں پر جا کے پتہ چلا، مجھے پتا تھا شہباز شریف صاحب نے بنایا، لیکن مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہاسپٹل پہلے بنایا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا۔ اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ لاہور کا چلڈرن ہاسپٹل پاکستان کا واحد چلڈرن ہاسپٹل، اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں سے بلکہ افغانستان سے بھی لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے پہ الزام لگتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، ہنستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے، آپ کی بھی ویڈیوز بنے، آپ کی بھی کوریج ہو، آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں، لیکن اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، دن خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب میں عوام کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے۔ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا، ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا، یہ تو بہت آسان کام ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے، لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے، اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے، آندھی ہو، طوفان ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر۔ اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں اور میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل ایریاز کے لیے ہیں لارجلی، لیکن ہم 200 سی ایم کے کلینکس آن ویلز جو ہیں ہم وہ اربن سینٹرز کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تاکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، یہ ہو گیا ہے تو آ جاؤ۔ ڈاکٹرز گاڑی پکڑتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، ان کی فیس بھی دے دیتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ یہ نہیں کر سکتا، اس کو BHU جانا پڑتا ہے، اس کو RHC جانا پڑتا ہے، اس کو THQ جانا پڑتا ہے، اس کو DHQ جانا پڑتا ہے، اس کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو چیف منسٹر کے 200 کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کی ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وی آر ریڈی ود فری میڈیسنز، جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پرانی بات ہے، جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی ادویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو سٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا۔ اور میں نے علی جان کو کہا، میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے؟ اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے، تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی، ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا، اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسنز، ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ۔ تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی۔ اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے۔ آپ اگر کچھ بن گئے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، بن رہے ہیں، لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب، تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں، 300 کے 300 6 ماہ کے اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔
اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں، بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی، ساتھ لے کر جاؤں گی، ایک کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے ریویمپ کیا ہے، اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شارٹیج ہے، ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بی ایچ یو، کوئی بھی آر ایچ سی، کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو، اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی، ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا، میں وہ کروں گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے، پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی، کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پھر پنجاب کی پہلی اور پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولینس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتوں کے اندر۔ اس کے لیے کام شروع ہو گیا ہے، ٹریننگز شروع ہو گئی ہیں، اور اس پر بھی بہت اعتراض آیا کہ بڑا کوئی ایسا منصوبہ بنا دیا ہے جس کی عوام کو ضرورت نہیں ہے، اور بہت ایک ایسی چیز بنا دی ہے، گلٹرنگ کوئی چیز بنا دی ہے، جس طرح موٹر وے پہ لوگ کہا کرتے تھے جب نواز شریف صاحب نے 90s میں موٹر وے بنائی تھی تو کہتے تھے کہ یہ کیا پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ آج پورا پاکستان ان موٹر ویز سے مستفید ہو رہا ہے۔ اسی طرح میں گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کر یا ٹویٹر پہ بیٹھ کر یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی وہ بہت کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا ایئر ایمبولینس میں۔ مجھ سے پوچھیں، میں جب ہاسپٹلز میں جاتی ہوں مجھے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ایئر ایمبولینس کی، اور ایئر ایمبولینس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شاید امیر لوگوں کے لیے، وہ بالکل امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ انتہائی غریب لوگوں کے لیے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے پرسنلی جا کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ایک دن میں 4 سے 5 ڈیتھ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اب ان کے شہر میں وہ صحت کی سہولت موجود نہیں، اور جس شہر میں صحت کی سہولت موجود ہے وہاں تک لوگوں کی رسائی نہیں ہے۔ اور میں جب ہاسپٹلز میں گئی، میں ابھی ساملی سینیٹوریم گئی، میں مری میں گئی، تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب پیشنٹس ٹریول نہیں کر سکتے اس کے ساتھ وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ مری سے آر آئی سی جو پنڈی میں ہے، راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، وہ بھی نواز شریف اور شہباز شریف سے نے بنایا ہوا ہے۔ 3 گھنٹے میں وہ اپنے گاؤں سے وہاں پہنچتے ہیں، پہنچتے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اپنے دفتروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ایئر ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو ایئر ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میرا یہ خواب ہے اور انشاءاللہ یہ میں کر کے جاؤں گی کہ 5 سال کے اندر جب میرا حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہوگا تو پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالی، جس کے اندر کارڈیالوجی کا الگ یونٹ ہوگا، آنکالوجی کینسر کا الگ یونٹ ہوگا، اور جس کے اندر پیڈیاٹرکس کا الگ یونٹ ہوگا، تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کو رولنا نہ پڑے۔ لیکن اس کو ٹائم لگے گا، اور ہم میڈیکل سٹیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ لاہور میں ہم پہلی میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے جب میں جاتی ہوں ہاسپٹلز میں، جب میں دورہ کرتی ہوں ہاسپٹلز میں، تو جب آپ دفتر سے نکل کر آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا، جو عوام استعمال کرتی ہے جو سہولیات، وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو پریزنٹیشنز آپ کو گورنمنٹ میں ملتی ہیں، جو چیف منسٹر آفس میں بیٹھ کے ٹیبل پہ جو میٹنگ ہوتی ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں، اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب میں کسی ہاسپٹل کا دورہ کرتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کون سی سہولت یہاں پر مسنگ ہے اور عوام کو کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی میں چلڈرن ہاسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز کے لیے ہاسٹل کی کمی ہے،
تو وہاں پر جو لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک ہاسٹل بنانا چاہتے ہیں. اب کیونکہ میں گراؤنڈ پہ گئی تھی، میں نے دیکھا، میں نے کہا پیشنٹ کیوں کتنا بڑا ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس لوڈ ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں علاج کے لیے. میں نے کہا پہلے، اور جگہ نہیں ہے، میں نے کہا کہ ڈاکٹرز کا جو ہاسٹل ہے وہ باہر بن سکتا ہے. اس زمین کو ہم اپنی جو سہولیات ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. یہ فیصلہ میں وہاں کر کے آئی ہوں. تو پاکستان کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل ہم بنانے جا رہے ہیں. اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر وہ ہاسپٹل اپنا کام شروع کر دے گا. اسی طرح میں سرگودا گئی تو سرگودا میں جب میں نے ایک ہاسپٹل تھا THQ ان کا، میں اس کی کارڈیولوجی وارڈ میں چلی گئی تو یقین کریں مجھے رونا آیا دیکھ کر کہ ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس، ان کا صرف بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. یہ میں میڈیا سے بھی بات کر رہی ہوں، میڈیا ذرا کائنڈلی، ان کا بیسک ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا. وہاں کیتھ لیب نہیں تھی، پورے سرگودا ڈویژن میں کیتھ لیب نہیں تھی. ہم پاکستان میں الحمدللہ ہر سٹی کے اندر نئی کیتھ لیبس بنانے جا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں کارڈیولوجی کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو ساتھ والے ڈسٹرکٹ میں یا کہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر وہ جو لائف سیونگ یا جس کو اسٹریپٹوکائنیز بھی کہتے ہیں، وہ لگا کر، وہ انجیکشن لگا کر اس کو پہلے اسٹیبلائز کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے.